انسان اس سے محبت کرتا ہے جس کا احسان ہمارے اوپر. انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. بھائی ہم اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ماں کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، باپ کے بہت احسانات ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے استاذ کا بہت احترام کرتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے کیونکہ استاذ نے اسے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، سکھایا ہے. تو انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. اس کائنات میں ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا رب ہے. ہماری ایک ایک سانس، ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن پر اسی کی حکومت ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں موت دے گا. اسی کی دی ہوئی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کی دی پیدا کی ہوئی زمین پر چلتے ہیں. تو سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ ہے اور اس لیے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی. فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے ایمان والے بندے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. اور اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر ہمارے سب سے بڑے کوئی محسن ہیں تو وہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا احسان سب سے بڑا اور سب سے عظیم احسان یہی ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھے بغیر اور آپ سے اپنا تعلق جوڑے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دنیا میں جتنے لوگ آئے وہ اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے جنت میں جاتے تھے، مگر ہمارے نبی کے بعد قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اب یہ کمپلسری ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے. کوئی اللہ کو مانے، قیامت کو مانے، تقدیر کو مانے اور رسول کو نہ مانے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی یہودی، کوئی عیسائی میرے آنے کے بعد نجات نہیں پا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا. تو سب سے زیادہ ہمیں محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور پھر اللہ کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا ہم پر احسان ہے اللہ کے رسول کا ہے، ان سے ہونی چاہیے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں بن سکتا، مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. باپ کا بھی ذکر کر دیا، اولاد کا بھی ذکر کر دیا، سارے لوگوں کا ذکر کر دیا. اب ایک چیز رہ گئی کہ کیا ہمیں اپنے نبی سے محبت اپنی جان سے بڑھ کے ہونی چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا. سورہ احزاب کے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ ان کو محبوب ہونے چاہیے. یقیناً ہر مسلمان کے دل میں رسول کی محبت ہے اور ہونی چاہیے. یہ نبی کی محبت ہی ہے کہ نبی کی ادنا سے اگر کوئی گستاخی کرے تو مسلمان کا خون کھول اٹھتا ہے. ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی توہین ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ محبت ہے. آج دنیا کے کروڑوں مسلمان اس نبی کا نام لیتے ہیں، اس نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نمازوں میں اس نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. تو وہ نبی ظاہر ہے کہ تمام ایمان والوں کے نزدیک سب سے محبوب ہے. مگر میرے بھائیوں، ہماری عملی زندگی میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس نبی سے محبت کا جو زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارا عمل، ہماری ایکٹیویٹی کیا اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے؟ کیا نبی سے محبت کا صرف دعویٰ کر دینا کافی ہے؟ اللہ کے ہم یہ کہہ کے بچ جائیں گے کہ ہمیں نبی سے بہت محبت تھی؟ جی نہیں. اللہ نے اپنے رسول سے محبت کی کسوٹی بتائی ہے قرآن کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا.
بھئی آج دنیا میں محبت کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، فلاں کو فلاں سے محبت ہے، فلاں کو فلاں سے محبت ہے. دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف، اللہ کسی سے محبت کرنے لگے، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ انسان اللہ کا محبوب بن جائے، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ مگر اللہ کا محبوب کیسے بنے گا؟ جب رسول کی اتباع کرے گا. جتنا جس قدر انسان اپنے نبی کی اتباع کرے گا اتنا زیادہ وہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنے گا. تو محبت رسول یہ دعوے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، یہ اپنی زندگی کو رسول کی سنت کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے. آئیے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ وہ 8 چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. اے نبی آپ اعلان کر دیں، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیں، اگر تمہیں اپنے باپوں سے زیادہ محبت ہے، اگر تمہیں اپنے والد سے زیادہ محبت ہے، اور اگر تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت ہے، اگر تمہیں اپنی بیویوں سے زیادہ محبت ہے، 4 چیزیں ہوں گی. وَعَشِيرَتُكُمْ، اگر تمہیں اپنے خاندان سے بہت محبت ہے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر تمہیں اس مال سے بڑی محبت ہے جو مال تم کما کے لاتے ہو، اکٹھا کرتے ہو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تمہیں کاروبار سے، بزنس سے اور تجارت سے بہت محبت ہے، جس کاروبار کے بارے میں تم ڈرتے ہو کہ کہیں وہ کاروبار مندی کا شکار نہ ہو جائے، وہ کاروبار بیٹھ نہ جائے، وہ کاروبار بند نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تمہیں اپنے گھروں سے، اپنے مکانات سے، اپنی بلڈنگوں سے بہت محبت ہے. یہ 8 چیزیں ہیں اللہ نے ذکر کی. ظاہر ہے کہ ان 8 چیزوں سے ہم سب گھرے ہوئے ہیں. بھئی کون ہے جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں؟ کون ہے جس کو اپنے باپ سے پیار نہیں؟ کون ہے جس کو مال سے محبت نہیں؟ کون ہے جس کو اپنا کاروبار پیارا نہیں؟ کون ہے جس کو اپنی بیوی سے محبت نہیں؟ یہ وہ 8 چیزیں ہیں جن کی محبت نیچرل ہے، جن کی محبت ہم سب کے دلوں میں ہے. اللہ نے کہا یہ 8 چیزیں ہیں، تم ان سے محبت کرو، کوئی پرابلم نہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ سے بڑھ کر کے ہو جائے، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے ہو جائے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. گویا یہ 8 چیزیں ہماری زندگی میں جتنی امپورٹنٹ ہو، اللہ اور اس کے رسول سے امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی. اور صحابہ نے یہی کر کے دکھایا ہے. عبداللہ ابن ابی ہے، بہت بڑا منافق ہے، نبی کا بہت بڑا دشمن ہے، نبی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ اللہ کے نبی کے سچے صحابی ہیں. بیٹا صحابی ہے، باپ منافق ہے، اور منافقوں کا سردار ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہوئے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، جو عزت والا ہے، جو ریسپیکٹڈ ہے، وہ انسلٹڈ کو نکال دے گا، جس کی عزت ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا. نعوذ باللہ، اس نے عزت والا اپنے آپ کو کہا اور ذلت والا ہمارے نبی کو کہا. بہت بڑی توہین تھی، بہت بڑی گستاخی تھی اللہ کے رسول کی. قرآن کریم نے اس کا یہ جملہ کوٹ کیا ہے سورہ منافقون کے اندر. عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو پتا چل گیا کہ میرے باپ نے ایسا جملہ کہا ہے. اس موقع پر جب عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کہی تھی، وہ مدینہ میں نہیں تھا، مدینے کے باہر کی بات ہے. عبداللہ ابن ابی کا لڑکا مدینے کی بارڈر پر، مدینہ کی سرحد پر، مدینہ کے گیٹ پر کھڑا ہو گیا اپنے باپ کا انتظار کیا. اور باپ آیا تو کہا کہ تو نے کیا کہا تھا کہ مدینہ سے عزت والا ذلت والے کو نکالے گا، تو نے میرے نبی کو نعوذ باللہ ذلت والا کہا ہے. کہا کہ اب میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے، اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول اکرم تجھے اجازت نہیں دیں گے مدینہ میں جانے کی. اللہ کے رسول آئے
دیکھا کہ بیٹا اپنے باپ سے لڑ رہا ہے اور اپنے باپ کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا معاف کر دو جانے. محبت اپنے باپ سے تھی لیکن یہاں محبت رسول سے باپ کی محبت ٹکرا رہی تھی, تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اوپر رکھا اور باپ کی محبت کو نیچے رکھا. اولاد ہے, ظاہر ہے کہ اولاد بڑی محبوب چیز ہے. انسان اپنی اولاد کو سکھ پہنچانے کے لیے اپنی زندگی تج دیتا ہے, قربان کر دیتا ہے, مگر اولاد کی محبت میں بھی آپ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو اللہ کو ناراض کر دے, جو رسول کو ناراض کر دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. ان کا ایک بیٹا تھا عبد الرحمن, وہ ابھی اسلام نہیں لائے, بعد میں اسلام لائے غزوہ بدر کے بعد. ایک دن بیٹے باپ میں بات چیت چل رہی تھی, بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان غزوہ بدر میں یاد ہے آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں مشرکوں کی طرف سے لڑ رہا تھا. کہا کہ ہاں یاد ہے. کہا ابا جان کئی بار ایسا موقع آیا کہ میری تلوار کے نیچے آپ آئے, لیکن میں نے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں, میرے باپ ہیں. کہا کہ بیٹے تو نے مجھے یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ میں تیرا باپ ہوں, مگر واللہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں نہ چھوڑتا, کیونکہ اس جنگ میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تجھ سے لڑ رہا تھا. باپ سے محبت ہے, اولاد سے محبت ہے, مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے میرے بھائی. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی نوجوان تھے. ہمارے نوجوان بھائی آج عبرت حاصل کریں, ہمارے نوجوانوں کی آج زندگیاں کہاں گزر رہی, کون سی بے حیائی ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر نہیں پائی جا رہی, کون سی برائی ہے, نشے سے لے کے بدکاری تک, زناکاری سے لے کے شراب نوشی تک, کون سی ایسی برائی اور گندگی ہے جو آج مسلم سماج میں نہیں آ چکی. مصعب ابن عمیر بھی ایک نوجوان تھا میرے بھائی, اور اگر میں یہ جملہ استعمال کروں تو شاید برا نہیں ہوگا کہ بڑے فیشنیبل تھے حضرت مصعب ابن عمیر اسلام لانے کے پہلے. علماء نے لکھا ہے, تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ مصعب ابن عمیر پورے مکہ میں سب سے بہترین کپڑا پہنتے تھے, امپورٹنٹ کپڑا پہنتے تھے. ان کے جوتے نجد سے آتے تھے, ان کے کپڑے یمن سے آتے تھے. یہ جو صبح کو خوشبو لگاتے تھے شام کو وہ نہیں لگاتے تھے, شام کو دوسری خوشبو لگاتے تھے. شوقین آدمی تھے, فیشنیبل تھے. اسلام لے آئے, بائیکاٹ ہو گیا گھر سے, ماں نے نکال دیا, باپ نے تعلق توڑ دیا. اب وہی مصعب ابن عمیر پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑوں میں مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے, اور اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہی مصعب ابن عمیر ہے جو کل مکہ کا سب سے شوقین اور سب سے بہترین لباس پہن کر چلنے والا نوجوان تھا. آج اسلام لانے کے بعد اس نے اللہ کے لیے اپنی وہ عیش و عشرت کی زندگی کو قربان کر دیا, اور آج پھٹے پرانے کپڑے میں گھوم رہا ہے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں لڑ رہے ہیں, اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہے ہیں. اس جنگ میں قیدی بن کر کے ان کا ایک بھائی لایا گیا جس کا نام عبید تھا, عبید ابن عمیر. اب ظاہر ہے بھائی تو کافر تھا, مشرک تھا, وہ قید کر کے لایا گیا. تو حضرت مصعب کی نظر پڑ گئی کہ میرا بھائی جو ہے وہ بھی قیدی ہو کر کے آیا. تو جس مسلمان نے حضرت مصعب کے بھائی کو پکڑا تھا, حضرت مصعب نے کہا دیکھو اس کو کس کے باندھے رکھنا, اور اس کی ماں بہت پیسے والی, اسے پیسہ, یعنی اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں بہت پیسے والی ہے, اس سے پیسہ بہت اچھا وصولنا ہے. تو عبید نے کہا کہ تو میرا بھائی ہو کے ایسی بات کر رہا ہے. تو حضرت مصعب نے بہت پیارا جملہ کہا تھا, کہا کہ بھائی میرا تو نہیں ہے, بھائی وہ ہے جو تجھے پکڑے ہوئے. میرے اور تیرے بیچ میں خون کا رشتہ ہے, تھا اور ہے, لیکن اسلام لانے کے بعد اب وہ رشتہ, اصل رشتہ جو دین کا رشتہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے, وہ تیرے ساتھ نہیں ہے. دین کے اعتبار سے تو میرا دشمن ہے, تو میرے خلاف, میرے رسول کے خلاف لڑنے آیا ہے. تو میں اب تیرے ساتھ میری بھائی والی محبت نہیں ہے, کیونکہ اب یہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ٹکرا رہی ہے بھائی کی محبت سے. میرے بھائیوں, اس کسوٹی پر ہمیں اور آپ کو آج پرکھنے کی ضرورت ہے. بڑے دعوے دار ہیں محبت رسول کے, ہمارے گھروں پہ لگے یہ ہرے جھنڈے, یہ ہمارے محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں. ہماری زبان سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے ادب و احترام سے نکلتا اور نکلنا چاہیے, مگر معاف کیجئے میرے بھائی, محبت رسول کے لیے اتنا کافی نہیں ہے. اللہ نے یہ 8 کسوٹیاں بتا دی ہیں, ان 8 کسوٹیوں پر اپنے آپ کو پرکھ کر کے دیکھو کہ تمہاری محبت رسول سچی ہے کہ جھوٹی.
صحابہ کرام ہماری طرح نعرے نہیں لگاتے تھے، لیکن ہاں صحابہ کرام اپنے رسول کی سنتوں اور رسول کے طریقے کے پیروکار تھے. ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، سب ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق. آج ہماری زندگیوں میں مال ہمیں بڑا محبوب ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کی محبت انسان کے اندر بہت زیادہ ہے، وہ ہوتی ہے مال کی محبت انسان کی. یہی مال صحابہ کے پاس بھی تھا، صحابہ کے اندر بھی مال کی محبت تھی، مگر جہاں اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آیا، مال کی یہ محبت قربان ہو. قرآن مجید کے 4 پارے کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تک اپنا سب سے فیورٹ، سب سے پسندیدہ، سب سے پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دو گے، جنت میں نہیں جاؤ گے. یا رسول اللہ، میرا ایک باغ ہے. کون سا باغ ہے؟ بی روحا. یہ بڑا قیمتی باغ تھا حضرت ابو طلحہ کا. دونوں طرف کھجوروں کے پیڑ تھے اور بڑا بہترین ویو تھا اس باغ کا. پانی کا چشمہ تھا، کھجوروں کے بے شمار پیڑ تھے اس باغ کے اندر. اور یعنی اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی پراپرٹی تھی، بہت قیمتی مال تھا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آرام فرمانے کے لیے حضرت ابو طلحہ کے اس باغ میں جایا کرتے تھے. کہا اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کو حیرت ہوئی. کہا ابو طلحہ کیا کہہ رہے ہو؟ ذالک مال رابح، وہ تو بڑا قیمتی مال ہے، بہت بڑا، بہت قیمتی اور بڑا جو ہے اس کی بڑی ویلو ہے. کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ویلو بہت ہے، مگر اللہ نے کہہ دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میں آج اس محبوب اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، مال سے محبت ہے میرے بھائی، مگر اللہ سے بڑھ کے نہیں ہے، رسول سے بڑھ کے نہیں ہے. بزنس اور تجارت کا وہی معاملہ ہے. صحابہ کرام کیا بزنس نہیں کرتے تھے؟ سارے صحابہ پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہنتے تھے، ان میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے، ارب پتی لوگ بھی تھے، خوددار تھے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے خالی ہاتھ. مدینہ کے انصاریوں نے، مدینہ کے صحابہ نے اپنے گھر پیش کیے، اپنی پراپرٹی پیش کی، مگر انہوں نے ٹھوکر مار دی، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہم اپنے دم خم پہ کھڑے ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر کسی دیش کے لوگ دوسرے دیش میں چلے جائیں. آج کے دور میں بھی کوئی دیش دوسرے دیش کے ناگرکوں کو قبول نہیں کرتا ہے. اس کا اثر پڑتا ہے اس دیش کی ارتھ ویوستھا پر اثر پڑتا ہے، اس دیش کی آبادی پر اثر پڑتا ہے. لیکن یہ انسانی تاریخ کا اکلوتا ریکارڈ ہے کہ جب مکہ کے یہ مہاجرین سینکڑوں کی تعداد میں جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے کسی ایک صحابی کی پیشانی پر بل نہیں آیا. یہ رسول کی تربیت کا اثر تھا. ایک صحابی کی پیشانی پر بل نہیں آیا، بلکہ کھلے دل کے ساتھ انہوں نے ویلکم کیا کہ آپ ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے گھر آپ کے لیے کھلے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے ایک ایک صحابی کا نام لے کر کے کہا، دیکھو یہ مکہ سے آئے ہیں، یہ مدینہ کے فلاں صحابی کے ساتھ میں ان کا بھائی چارہ کر رہا ہوں، اب یہ انہی کے گھر میں رہیں گے. میں ان کے لیے گھر کا بھی کوئی مسئلہ تھا، جو آئے تھے نبی نے نام لے کے سب کا بھائی چارہ کرا دیا. تو حضرت عبد الرحمن کا بھائی چارہ کس سے کرایا؟ حضرت سعد بن ربیع سے کرایا. یہ سعد بن ربیع کون تھے؟ یہ مدینہ کے کروڑ پتی آدمی تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس. جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے میرا بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن سے کرایا ہے تو بخاری کی روایت ہے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں انصاریوں میں مدینہ میں سب سے پیسے والا آدمی ہوں، بہت مال ہے میرے پاس، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیں، آدھا میں لے لیتا ہوں. اور میری بیویاں بھی ہیں، 2 سے زیادہ بیویاں ہیں میری، آپ دیکھ لیں، میں کسی ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں، آپ کے رہنے کا، آپ کے شادی کا سارا مسئلہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. غور کریں آپ، ایک انسان کو فری میں کروڑوں کی پراپرٹی مل رہی ہے، شادی بیاہ کا انتظام ہو رہا ہے. آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں بیٹھے بٹھائے کیریئر بن رہا ہے، فیوچر بن رہا ہے، مگر یہ
کسی کا دیا ہوا مل رہا ہے. یہ جو خودداری ہوتی ہے اس کے تقاضے کے خلاف ہے کہ بھئی کسی کے دیے ہوئے پر ہم، کسی کے ٹکڑوں پر ہم پلے، یہ خودداری کے تقاضے کے خلاف ہے. حضرت عبد الرحمن نے کہا میرے بھائی اللہ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کی فیملی میں برکت دے، نہ مجھے آپ کا مال چاہیے نہ مجھے آپ کے فیملی سے کوئی مطلب ہے. میں تاجر آدمی ہوں، مکہ میں بزنس کرتا تھا، سب چھوڑ کے آیا ہوں، زیرو ہو کے آیا ہوں، یہاں بھی بزنس ہی کروں گا، آپ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دیں. حضرت سعد بن ربیع نے کہا کہ مارکیٹ تو ہے یہاں پہ، لیکن اس مارکیٹ پہ یہودیوں کا ہولڈ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے کہ آپ کریں گے وہاں بزنس؟ کہاں کریں گے. آج ہندوستان میں ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، اس میں سے بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب جب تک ہم اکانومی میں مضبوط نہیں ہوں گے، اکنامیکلی مضبوط نہیں ہوں گے، ہندوستان کے مسائل میں ہم نہیں حل کر سکتے. یہاں ہمارا کوئی فیوچر نہیں. پولیٹیکلی ہم کم تھے، کم ہیں اور رہیں گے کم، الا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنی قدرت کا اظہار کر دے. تو اکنامیکلی ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا. حضرت سعد بن ربیع نے کہا مارکیٹیں یہودیوں کے ہولڈ میں ہیں، آپ وہاں بزنس کریں گے؟ کہاں کریں گے؟ اور حدیث کے الفاظ ہے انہوں نے پنیر کا اور گھی کا بزنس اسٹارٹ کیا، اور چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ شادی کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیتے ہیں. تو یہی صحابہ کرام ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، لیکن جہاں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی بات آئی سب کچھ قربان کر دیا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا باغ قربان کر دیا، اپنا بزنس. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، زندگی بھر کا لگایا سیٹ اپ کیا ہوا بزنس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جتنا پونجی تھی، جمع پونجی، وہ لے کے مدینہ جا رہے ہیں. مکہ کے کافروں نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں اپنے رسول کے پاس. کہا اچھا، اتیتنا صعلوکن، بچپن میں آئے تھے، مکہ میں فقیر تھے، غریب تھے، پھوٹی کوڑی نہیں تھی، آج کروڑ پتی ہو گئے تو سب پیسہ لے کے مدینہ جا رہے ہو، ہم جانے نہیں دیں گے تم کو. کہا اچھا ایک بات بتاؤ، میں چلا جاؤں پیسہ تم رکھ لو تو چلے گا؟ کہاں تب چلے گا. زندگی کی وہ گاڑی کمائی جو حضرت صہیب رومی نے بڑی محنت کر کے بچپن سے جوانی تک کمائی تھی، وہ ساری کمائی ان کو دے کر کے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر کے مدینہ چلے. اور جب مدینہ پہنچے ہیں، فجر کی نماز میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی ہے تو نبی نے اپنے اس صحابی کو گلے لگا کے پہلا جملہ یہی کہا تھا، ربحت البیع، تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے میرے صاحب. میرے بھائیوں، تجارت، مال، گھر بار، یہ سب امپورٹنٹ ہے، بیوی بچے ماں باپ سب امپورٹنٹ ہے، مگر اللہ سے بڑھ کے نہیں ہے، رسول سے بڑھ کے نہیں ہے. اس کسوٹی پر ہمیں اور آپ کو آج پرکھنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگیاں کیسی جا رہی ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں. نبی سے محبت کا دعویٰ ہے بس، ہمارے گھروں میں آج بے پردگی ہے، بے حیائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس گھر میں حیا نہیں اس گھر میں ایمان نہیں. آج ہمارے گھروں کی مسلم بہنیں آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ رہی ہیں، اس لیے کہ اس دین کی ویلو نہیں پتا، شرم و حیا کی ویلو بھی نہیں پتا اور دین کی ویلو بھی نہیں پتا. ایک نبی کی بیٹی تھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی. علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی حضرت علی کو کہ میرے جنازے پر بھی کوئی موٹی چادر رکھنا کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری لاش پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. یہ نبی کی بیٹی کی حیا تھی. وہ حیا آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے میرے بھائی. آج ہمارے گھر کی عورتوں کی بات چیت کرنے کا طریقہ، ہر گھر میں موبائل ہے، ظاہر ہے کہ اب اس سے بچ تو نہیں سکتے، موبائل تو ہے. ایک لڑکی کو، ایک مسلمان عورت کو موبائل پر بات کرنا پڑ جائے کسی غیر سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی طریقہ بیان کیا ہے. قرآن مجید کا 22واں پارہ کھولیے، بالکل اسٹارٹنگ کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا ہے اور اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے جو حکم دیا ہے وہ امت کی ساری عورتوں کے لیے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہیں اگر کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو فلا تخضعن بالقول، تمہاری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز میں ایک قسم کا کڑاپن ہونا چاہیے، ایک قسم کی کڑک ہونی چاہیے، ایک قسم کی سختی ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بدتمیزی سے بات کرو.
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یعنی اتنی نرمی سے بات مت کرو کہ کسی لالچ کرنے والے کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے. کبھی کبھی ایک رانگ نمبر پہ کی گئی کال سے ایک غلط تعلق شروع ہو جاتا ہے. آج کے دور میں تو یہ سب چیزیں عام ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بدکاری کا راستہ کہاں سے بند کیا کہ عورت سے کہا کہ تیری آواز میں بھی ایسی لچک نہ ہو کہ کسی کو تیرے بارے میں کچھ غلط سوچنے کا موقع ملے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو بات کرو صحیح کرو، دستور کے مطابق کرو، بدتمیزی مت کرو، لیکن کسی غیر کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات مت کرو. اور آگے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہا کرو، گھر سے باہر نہ نکلو بلا ضرورت. اور اگر گھر سے نکلنا پڑے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو دور جاہلیت کی طرح بند کر کے، سمر کر کے، اپنے آپ کو سجا کر کے، اپنے حسن کی نمائش کر کے نہ نکلا کرو. یہ عورت بڑی اونچی چیز ہے میرے بھائی. یہ عورت اگر ایمان والی بن جائے تو مریم بنتی ہے. یہ عورت نیک عمل کرنے والی بن جائے تو آسیہ بنتی ہے، فرعون کے محل میں رہ کر کے فرعون کے محل کو ٹھکرا دیتی ہے. یہ عورت اگر اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی بن جائے تو عائشہ صدیقہ بنتی ہے، فاطمہ زہرا بنتی ہے، خدیجۃ الکبریٰ بنتی ہے. یہ عورت اگر نیک ہو، دیندار ہو، اسلام کے اندر رہنے والی ہو، دائرے کے اندر رہنے والی ہو، تو میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ نیک عورت ہے. دنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. مگر یہی عورت دین سے دور ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، شرم و حیا سے دور ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یہی عورت کا فتنہ ہے. آپ نے فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. کوئی اتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، نیک ہو، عالم ہو، حافظ ہو، متقی ہو، عورت کا فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے. میرے بھائی، آج کے اس دور میں ہم اور آپ اپنے گھروں کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھیں جو اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو حکم دیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہو. جو عزت، جو وقار، جو سیکیورٹی، جو سیفٹی تمہیں گھر میں ملے گی وہ کہیں نہیں ملے گی. اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا ہے کہ عورت کے لیے جاب کرنا مناسب نہیں ہے. گھر سے باہر نکل کے جانا، ہاں جب ضرورت اور حالات ایسے آ جائیں، بھئی بیوہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، یا ایسے حالات بن گئے کہ اب اس کے کام کیے بغیر گھر کا گزارا نہیں چل رہا ہے، تو وہاں پر بھی شرط ہے کہ وہ جائز کام کرے اور پردے کے حد میں رہ کے، شریعت کی حد میں رہ کے کام کرے، کہ کسی غیر محرم کے ساتھ اس میں جو ہے کسی قسم کا معاملہ نہ ہو. تو گھروں میں عزت کے ساتھ رہو اور دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار مت کرو. اور آگے کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اے عورتوں نماز قائم کرو. آج 5 ٹائم کی اذان ہو رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی، مسجد میں ایک سب مشکل سے ہو رہی ہے، اور فجر کی نماز میں تو 3-4 بیچارے بوڑھے اور بزرگ حضرات، ان سے مسجدیں قائم ہیں. محبت رسول کا دعویٰ تو سب کرتے، نوجوان تو سب سے زیادہ کرتا ہے. یہ دعویٰ خالی کرنے کے لیے؟ محبت ہے رسول سے، تو رسول کو اللہ نے وہ نماز جو معراج پہ آسمان، 7 آسمان کے اوپر دی گئی ہے، وہ نماز، حج زمین پہ فرض ہوا، روزہ زمین پہ فرض ہوا، زکات زمین پہ فرض ہوئی، لیکن یہ نماز اکلوتی عبادت ہے جو 7 آسمان کے اوپر فرض ہے. اور یہ نماز وہ عبادت ہے میرے بھائی کہ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز وہ عبادت ہے کہ اگر ایک ٹائم کی نماز میں میرے نبی کی چھوٹتی تھی، ایسے تو چھوٹتی نہیں تھی، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کبھی میرے نبی کی کوئی ایک نماز قضا ہوئی ہے تو میرے نبی بددعا نہیں کرتے تھے، آپ نے بددعا کی ہے جس کی وجہ سے نماز قضا ہوئی. غزوہ خندق کے موقع پہ دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، عصر کی نماز قضا ہو گئی اللہ کے رسول کی، صحابہ کی، سورج ڈوب گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے. جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے حکم دیا بلال اذان دو. اذان ہوئی، آپ نے عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، اور آپ نے بڑا خطرناک جملہ استعمال کیا، کہا ملا اللہ بیوتہم وقلوبہم نارا وقبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی. ہم رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے اور نماز سے دور ہیں. ہم رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے اور رسول کی آخری وصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے، دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جو آپ نے آخری وصیتیں کی تھی،
اس میں ایک وصیت یہ بھی کی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز قائم کرو، اے لوگوں نماز قائم کرو، اپنے غلاموں کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنے بال بچوں کا خیال رکھو۔ یہ نبی کی آخری وصیت تھی۔ بھئی ایک بیٹا اپنے باپ کی وصیت جو ہے وہ زندگی بھر فالو کرتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، میرے باپ نے یہ وصیت کی۔ آپ رسول سے محبت کرتے ہیں اور نماز سے دور ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو محبت رسول کے اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اقیمنا الصلاۃ، اے مسلمان عورتوں نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، اور جو بھی تمہارے مال کی زکات بنتی ہے وہ زکات دو، وآتینا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم جو کام کر رہے ہیں، دین سے ریلیٹڈ بھی کوئی کام کر رہے ہیں جس کو سماج میں دین کے نام پر کیا جا رہا ہے، وہ کام اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ اگر وہ کام اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے، ساری دنیا کہے وہ دین ہے، میرے رب کی نظر میں وہ دین نہیں ہے۔ میرے رب کی نظر میں دین وہ ہے جو نبی لے کر کے آئے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے اور جو نبی نے اپنی حدیث میں بتایا۔ ہمارے دین کہہ دینے سے کوئی کام دین نہیں ہوتا میرے۔ ہمارے باپ دادا نے کوئی کام کر دیا وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت۔ اور آگے بڑی پیاری بات کہی عورتوں کو خطاب کر کے اللہ نے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس قرآن کو یاد کرو۔ آج اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھ لیں آپ، کس کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں شاید یاد ہوں، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، یہ قرآن کی عظیم صورتیں کس کو یاد ہے میرے بھائی؟ اللہ اپنے نبی کی عورتوں سے کہہ رہا ہے تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی ایسا ماحول ہونا چاہیے گھر کا کہ روزانہ تھوڑا ہی تھوڑا قرآن ضرور پڑھا جانا چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارے گھروں کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل کھلتا ہے، واٹس ایپ پر کتنے میسج آئے، انسٹاگرام پر جو فوٹو ڈالا تھا کتنے لائک ملے، کتنے ہمارے فیس بک پہ ہم نے جو پوسٹ کیا تھا اس پر کتنے کمنٹ آئے۔ دن کی شروعات موبائل سے اور دن کا خاتمہ رات میں بستر پہ سوتے ہیں تب بھی ہمارے کروٹ کے تلے موبائل ہوتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا حال ہے میرے بھائی۔ ہماری اس 24 گھنٹے کی زندگی میں قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یاد رکھو ہماری زندگی میں جو پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، جو سمسیاں ہیں، گھروں سے جو برکتیں، اللہ کی رحمتیں روٹ گئی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج اللہ کا ذکر ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ 24 گھنٹے میں کتنی بار اللہ کا نام لیتے میرے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ طٰہٰ کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو پرابلم سے بھر دیں گے، اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ تو اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، گھر کی کوئی بڑی بوڑھی عورت ہو، کوئی پڑھی لکھی عورت ہو، کوئی لڑکی ہو، وہ بیٹھ کے قرآن کی 3 آیتیں صحیح، یہ اپنے گھر میں ہم یہ ماحول بنا سکتے ہیں، بہت مشکل نہیں ہے کہ گھر میں روزانہ 3 ہی آیتیں صحیح کوئی ایک عورت پڑھ لے اور باقی عورتیں سن لیں۔ آپ نے ایک دن میں 3 آیت پڑھی، 10 دن میں 30 آیتیں ہو گئی، ایک مہینے میں 90 آیتیں ہو گئی، سال بھر میں سینکڑوں آیتیں ہو گئی۔ یہ ایک ایک آیتیں، 3 آیتیں جو گھر کے لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، اس سے گھر میں رحمت آئے گی، برکت آئے گی، اور شاید اللہ اس میں سے کسی ایک کو اگر عمل کا جذبہ دے دے اور ان آیتوں پر عمل ہو جائے تو زندگی شاید سمجھ جائے گا۔ تو اللہ نے کہا تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو، والحکمہ، اور نبی کی جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں قرآن بھی لا کے رکھو اور 1-2 حدیث کی کتابیں بھی لا کے رکھو۔ اللہ کے رسول کی حدیثوں پر بڑی پیاری پیاری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ان حدیث کی کتابیں، مختصر کتابیں لا کے آپ رکھیں۔ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد، اس میں انہوں نے آداب کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، سونے کے کیا آداب ہے، کھانے کے کیا آداب ہے، پانی پینے کے کیا آداب ہے، چلنے پھرنے کے کیا آداب ہیں، کہیں دعوت میں گئے تو کیا بولنا چاہیے، کسی کو نکاح کی مبارکباد دینی ہو تو کیا بولنا چاہیے، پڑوسی کے کیا حقوق ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، اولاد کے کیا حقوق ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ الادب المفرد کی حدیث کی کتاب ہے، اس کو لا کے رکھتے ہیں آپ۔ تھوڑا تھوڑا گھر میں بچیاں ہیں، بچے ہیں، پڑھیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ،
اے مسلمان عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن و سنت پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بڑا باریک بین ہے اور بڑی خبر رکھنے والا ہے. تو میرے بھائیوں، میں بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ محبت رسول کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہی رہے گا جب تک اللہ کی بتائی ہوئی کسوٹی پر ایک کھرا نہیں اترے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو. اور یہی میرا جملہ نوٹ کر لیجئے، ہم کسی کے بارے میں اگر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے، بڑا نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، تو قرآن کی اس آیت کی کسوٹی میں اس کو پرکھ کر کے دیکھو. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی زندگی رسول اکرم کی سنت کے مطابق ہو. جو جتنا رسول کی سنت پر چلے گا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا. کوئی نماز چھوڑ کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا میرے بھائی. کوئی بے وضو رہے، ناپاک رہے، اس کے کپڑے گندے رہے، اس کے چہرے پر نبی کی سنت نہ ہو، اس کی زندگی میں نبی کی سنت نہ ہو، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول کا بڑا چاہنے والا ہوں، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے. قرآن کی یہ آیت ڈینائی کرتی ہے، قرآن کی یہ آیت اس آدمی کا رد کرتی ہے. نہیں، اللہ کا محبوب تو وہ ہوگا جو رسول کا متبع ہوگا. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کی یاد آتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، میں جب تک آپ کی مجلس میں نہ آ جاؤں، آپ کا دیدار نہ کر لوں، مجھے چین نہیں ملتا. لیکن اے اللہ کے نبی، آج میں مسئلہ لے کر کے آیا ہوں. یہ بتائیے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور آپ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو آپ تو جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور میں اگر جنت میں گیا بھی تو عام مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا. میرا جو درجہ ہوگا، جو کیٹیگری ہوگی جنت میں، ظاہر ہے کہ وہ آپ کی کیٹیگری سے بہت کم ہوگی، نیچے ہوگی. تو یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا دیدار اگر کرنا چاہوں گا تو کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر. یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے. صحابہ کرام دنیا کی وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے اور اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں بڑی سنبھال کے استعمال کرنی چاہیے. ہم زندگی بھر سجدے کر کر کے پیشانیاں زمین پہ رگڑ رگڑ کے مر جائیں، کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے میرے بھائی. ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے؟ ہم وہ ماحول کہاں سے لائیں گے جس ماحول میں جبریل اترا کرتے تھے؟ صحابہ نے قرآن کو بھی دیکھا ہے اور قرآن کو اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے. انہوں نے قرآن کو بھی دیکھا ہے اور قرآن کس کانٹیکسٹ میں، کس بیک گراؤنڈ میں اترا ہے، صحابہ نے اس کو بھی دیکھا ہے. اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر چلو تو ساتھ میں ہم ایک کنڈیشن اور لگاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر ویسے چلو جیسے نبی کے صحابہ چلے. بھئی قرآن اور حدیث پہ چلنے کا دعویٰ تو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے سمجھو تب نجات پاؤ. آج بڑا اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان. ہر گلی، ہر محلے، ہر نکڑ پہ ایک الگ سوچ ہے، ایک الگ وچار دھارا ہے، ایک الگ مینٹیلٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ حالات آئیں گے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور ایسا خطبہ دیا کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، صحابہ کرام رونے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ کی تقریر سن کے دل بھر آیا، آج آپ کی باتیں سن کے کلیجہ دہل گیا. یا رسول اللہ، کچھ اس موقع پر ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے، کچھ ہمیں نصیحت کی باتیں بتا دے، کچھ وصیت کر دے ہمیں آپ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم مجھ سے کہہ رہے ہو وصیت کرنے کو تو سب سے پہلی وصیت میں یہ کرتا ہوں اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. زندگی میں ہر موڑ پر، ہر قدم پہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، یہ سب سے پہلی وصیت میں کر رہا ہوں. اور دوسری وصیت یہ کر رہا ہوں وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو تھامے رکھنا. میرے خلفاء راشدین نے جس طریقے سے میری سنت کو تھامے رکھنا ہے تم بھی تھامے رکھنا. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد زندہ رہو گے تو بہت اختلاف دیکھو گے. تو اختلاف میں تمہیں اگر نجات پانی ہے، تمہیں اختلاف سے بچنا ہے تو میری سنت کا دامن تھام لینا. تو میرے بھائیوں، ان اختلافات کے دور میں ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے. جینے سے لے کے مرنے تک زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے میرے بھائی جس میں ہمارے نبی نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. ہمارے نبی نے تو ہمیں پیشاب اور پاخانہ کے آداب بتائے، ہمارے نبی نے ہمیں بیوی سے ملنے کے آداب بتائے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفن کے اندر کتنی چادریں ہونی چاہیے یہاں تک بتایا گیا، ہماری قبر کیسی ہونی چاہیے یہاں تک بتایا گیا. تو ہمیں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنا چاہیے. اور ایک اور بات کہہ کے بات ختم کروں گا، بات لمبی ہو رہی ہے، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے، صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول کی ہمارے سامنے آئی، جیسے آج ایک صاحب کا سوال آیا تھا کہ قبر میں مردے سے جو سوال و جواب ہوگا تو کیا مردے کی روح لوٹائی جاتی ہے؟ ایک سوال. اور اگر مردے کی روح لوٹائی جاتی ہے تو کیا وہ پرماننٹ پھر قبر میں روح رہتی ہے یا پھر نکال لی جاتی ہے؟ پھر ایک تیسرا سوال یہ کہ مسلمان تو اپنے مردے کو دفناتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی جلا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ تابوت میں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جل کے مر جاتے ہیں، ان کو کیسے قبر کے اندر عذاب ہے؟ یہ آج ایک بھائی کا واٹس ایپ کے اوپر سوال آیا تھا، تو میں نے جواب دیا اور میں نے کیا جو جواب دیا، جو قرآن و سنت میں جو جواب بتایا گیا وہ یہی ہے کہ قبر کا تعلق غیب سے ہے. غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ دنیا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اور ایمان والے کی ایک صفت قرآن کے پہلے پارے کی اسٹارٹنگ میں بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، میرے مومن بندے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ چیز ہماری سمجھ میں آئے تب بھی ایمان رکھے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ایمان رکھے، جتنا بتایا گیا اتنے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. قبر کا معاملہ ہوگا، نیک آدمی کے ساتھ قبر میں آسانی ہوگی، برے آدمی کے ساتھ قبر میں پریشانی ہوگی، اور یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ ہوگی. وہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوگی جس کو قبرستان میں لے جا کے دفن کرتے ہیں، وہ جلنے والوں کے ساتھ بھی ہوگی، وہ پارسی کے ساتھ بھی ہوگی، وہ یہودی کے ساتھ بھی ہوگی، وہ عیسائی کے ساتھ بھی ہوگی. اور روح لوٹانے کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت قبر میں دفنائی جاتی ہے تو روح لوٹائی جاتی ہے، سوال و جواب شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جو تکلیف ہوتی ہے یا جو آرام ملتا ہے اس کا احساس باڈی کو بھی ہوتا ہے، روح کو بھی ہوتا ہے. قبر میں ایک قسم کی زندگی ہے، اس کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں، مگر وہ زندگی ایک الگ زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے، قبر میں بھی ایسا معاملہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ہم آمنا اور صدقنا کرتے، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا. رسول کی صحیح حدیث آنے کے بعد بہانہ نہیں چلے گا، اگر مگر ایسا ہے ویسا ہے یہ نہیں چلے گا. رسول کی حدیث آنے کے بعد، رسول کی سنت آنے کے بعد ایک ایمان والے کی شان تو یہی ہے جو اللہ نے سورہ نور کے اندر بیان کی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ایک مومن کے سامنے، ایک مسلمان کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. یہ ہماری شان ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد آپشن نہیں ہے چاہو تو کر لو چاہو تو مت کرو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا کہ کسی مومن مرد کے پاس اور کسی مومن عورت کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، حکم آ جائے تو چوائس نہیں رہتی کہ چاہو تو کر لو. رسول کا حکم آ گیا تو کرنا ہے، چوائس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے. اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آج 14 فروری ہے، یوم بے حیائی آج منایا جا رہا ہے، یوم بدکاری آج منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، جس کو یوم محبت کہا جاتا ہے. اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اب مسلم سوسائٹی کے اندر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. یہ جو بے حیائیاں تھی بڑے شہروں میں تھی، ایک خاص طبقے تک تھی، اب ہمارے بنارس جیسے شہر میں بھی اور ہماری مسلم سماج کے اندر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ملوگے سے. بڑا اچھا جملہ میں نے کہیں فیس بک کے اوپر یا کہیں سوشل میڈیا میں ہی پڑھا تھا کہ کسی لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ ابا مجھے اپنے جسم کا کون سا حصہ غیر محرم سے چھپانا چاہیے، کون سے حصے کا پردہ کرنا چاہیے؟ تو باپ نے جواب دیا تھا کہ جس حصے پر تم جہنم کی آگ برداشت کر لو اس حصے کو تم دکھا سکتے ہو. دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے میرے بھائی. اس دنیا کی آگ سے 70% زیادہ خطرناک آگ ہوگی جہنم کی آگ. اس جہنم کی آگ میں ہمارے بچے جلیں اور ہم آرام سے رہیں، ہماری بیٹیاں جلیں اور ہم چین سے بیٹھے. ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو دنیا میں ذرا سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے.
ایک باپ کو اگر بتا دیا جائے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کی بیٹی گھر میں آگ لگی، بیٹی جل رہی ہے، تو باپ تو بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، ہمیں رسول سے محبت ہے تو رسول کی بتائی ہوئی یہ تعلیم بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے کہیں جہنم کی آگ میں تو نہیں چل رہے۔ جیسے ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کما رہا ہے، جیسے ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی نے ایگزام پاس کر لیا، کالج ٹاپ کر لیا، اسکول ٹاپ کر دیا، ویسے ہمیں اس پر بھی خوشی ہونی چاہیے اور ایسا ماحول بنانا چاہیے ہمارے بچے فجر کی نماز میں اٹھ رہے ہیں، ہمارا بیٹا مسجد میں پہلی صف میں شامل ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی شرکیہ کام نہیں ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ یہ بھی ہماری خوشی کا ایک سبب اور ذریعہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین صحیح معنوں میں رسول سے محبت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح محبت ہے، سچی محبت ہے، یہاں ایک بات اور بھی نوٹ کے طور پہ کہنا چاہوں گا کہ محبت رسول کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم رسول کی تعظیم میں وہ غلو کریں جو عیسائیوں نے کیا۔ عیسائیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں عیسائی، مگر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی یہ محبت صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں